وزیراعظم شہباز شریف سعودی عرب پہنچ گئے۔ نائب گورنر مکہ نے شہباز شریف کا استقبال کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی وزیراعظم کے ہمراہ۔ شہباز شریف سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ خطے کی صورتحال، علاقائی امن اور باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوگا۔ سعودی ولی عہد نے دورے کی دعوت دی تھی۔ وزیراعظم کا دورہ سعودی عرب مشترکہ حکمت عملی کو مزید تقویت دے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی بریفنگ، کہا آبنہ ہرمز پر پیش رفت سے مذاکرات کی راہ ہموار ہوگی۔ امید ہے فریقین اسلام آباد مفاہمتی فریم ورک پر عمل کریں گے۔ پاکستان سفارتی کوششوں میں فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ قطر، عمان اور دیگر برادر ممالک کی سفارتی کوششیں لائق تحسین ہیں۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ پیٹرول 3 روپے 19 پیسے سستا 329 روپے 82 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ ڈیزل 1 روپیہ 50 پیسے سستا، نئی قیمت 382 روپے 36 پیسے لیٹر مقرر۔ عمان کے قریب آبنہ ہرمز میں ٹینکر پر 2 دھماکے، جہاز اور عملہ محفوظ رہا۔ UK میری ٹائم ٹریڈ آپریشن نے واقعے کی تصدیق کر دی۔ باب المندب اور آبنہ ہرمز میں بحری ٹریفک نمایاں طور پر کم ہو گئی۔ باب المندب سے کل 1 اور آبنہ ہرمز سے 2 جہاز گزرے۔ ایران اور عمان آبنہ ہرمز دوبارہ کھولنے پر متفق۔ امریکی میڈیا کے مطابق چند روز میں باضابطہ اعلان متوقع ہے۔ 60 روزہ عبوری منصوبے سے تجارتی جہاز رانی بحال ہوگی۔ مستقل معاہدے کے لیے مذاکرات جاری رہیں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی بھی تصدیق، کہتے ہیں ایران اور عمان میں آبنہ ہرمز کے نئے روٹ پر اتفاق ہو گیا ہے۔ آبنہ ہرمز پر ایران عمان مفاہمت آخری مرحلے میں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ مفاہمت کا مطلب آبنہ ہرمز مکمل کھولنا نہیں، آبنہ ہرمز پر ٹیکس امریکی رویے پر منحصر ہے۔ امریکہ سے مثبت اشارے ملے، لگتا ہے امریکہ وعدے پورے کرنے کے لیے تیار ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہتھیاروں اور میزائل ذخائر میں کمی سے انکار۔ ہتھیاروں کی کمی کی خبریں مسترد کر دیں۔ خبریں لیک کرنے والوں کو سزائیں دینے کی دھمکی۔ کہا امریکی فوج کے پاس بڑی تعداد میں ہتھیار ہیں۔ امریکی صدر کا وزیر جنگ پر بھی برہمی کا اظہار۔ وزیر جنگ سے ہتھیاروں کی کمی پر وضاحت طلب کر لی۔ امریکہ سمجھتا تھا جنگ سے ایران میں تختہ الٹ دے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکی سازش کو ناکام قرار دے دیا۔ کہا ایران نئے سپریم لیڈر کی قیادت میں متحد ہے، پہلے سے زیادہ باوقار ملک کے طور پر ابھرا ہے۔ ایرانی عوام کے حوصلے اور عزم نے دشمن کے ارادے ناکام بنا دیے۔ امریکہ سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، ایرانی فوج کا اعلان۔ فوجی ترجمان کے مطابق ایرانی فوج صلاحیت میں مسلسل اضافہ کر رہی ہے۔ جنگی وسائل کو آپریشنل ضروریات پر ترتیب دیا جا رہا ہے۔ ایران میں ایک حلقہ مذاکرات جبکہ دوسرا جنگ جاری رکھنے کا حامی ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا دعویٰ، کشیدگی برقرار رہنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ کہا ایران کے ساتھ کشیدگی اور محاذ آرائی کے عمل میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، آخرکار نتائج امریکی عوام کے حق میں ہوں گے۔ پاکستان اور صومالیہ میں دفاعی تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ فوجی تعاون اور استعداد کار بڑھانے پر زور۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے صومالیہ کے وزیر دفاع کی ملاقات۔ دفاعی تعاون اور علاقائی سلامتی پر اہم تبادلہ خیال۔ صومالیہ نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ کردار اور علاقائی امن کے لیے خدمات کو سراہا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چینی سفیر کی ملاقات۔ باہمی تعاون اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم کا اسٹریٹجک شراکت داری مستحکم کرنے کا اعادہ۔ چینی سفیر نے وزیراعظم کو چین کے صدر شی جن پنگ کا خط پیش کیا۔ چینی صدر کا کمیونسٹ پارٹی کے قیام کی 105ویں سالگرہ پر شہباز شریف کے خط پر اظہار تشکر۔ غزہ میں اسرائیلی حملے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار۔ پاکستان، سعودی عرب، قطر، مصر، ترکیے سمیت 8 اسلامی ممالک کا مشترکہ موقف۔ اسرائیلی کارروائیاں امن، عمل اور علاقائی استحکام کے لیے خطرہ قرار۔
مشترکہ اعلامیہ کے مطابق اسرائیلی اقدامات غزہ امن منصوبے کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ محسن نقوی کا اسلام آباد کی ترقی پر فوکس، خستہ حال سڑکوں کو جدید شاہراہوں میں بدلنے کا اعلان، ایکسپریس وے سروس روڈ کی تعمیر شروع، فیصل مسجد اور کشمیر چوک پر انڈر پاس بنے گا، وزیر داخلہ کا ایکسپریس وے کو موٹر وے قرار دینے کا اعلان، شاہدرہ اور دوتارہ ڈیمز پر بھی کام کا آغاز۔ میر رضا قتل کیس الجھ گیا، پولیس کے دعووں میں تضادات، پولیس کا 10 روز بعد جائے وقوع سے خول برآمد کرنے کا دعویٰ، آئی جی سندھ نے پورا کیس ہی ٹریس کرنے کا دعویٰ کر دیا، میر رضا کے والد کا تفتیش پر عدم اعتماد، میر رضا کا دوبارہ پوسٹ مارٹم آج ہوگا، پوسٹ مارٹم کے لیے ٹیم تشکیل، سیمپل لینے کے بعد دوبارہ تدفین ہوگی۔ پی ٹی آئی رہنما عبداللہ طاہر قتل کیس میں سنسنی خیز انکشاف، ملزموں نے ڈرائیور کو ہنی ٹریپ کر کے مقتول کی معلومات حاصل کی، قتل سے 2 ماہ پہلے ہنی ٹریپ کا جال بچھایا، ڈرائیور سے مسلسل رابطے کے بعد منصوبہ عملی شکل اختیار کر گیا، واردات سے قبل ویڈیو کال پر کلینک میں موجودگی اور سیکیورٹی نہ ہونے کی تصدیق کرائی گئی۔ سیکیورٹی فورسز کی واشق اور مستونگ میں 2 انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں، 12 دہشت گرد ہلاک، آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گردوں کا تعلق فتنۃ الہندوستان سے تھا، واشق میں انٹیلیجنس، مستونگ میں بھی شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 6 دہشت گرد انجام کو پہنچے، وزیر داخلہ محسن نقوی کا فورسز کو خراج تحسین۔ اسلام آباد پولیس جدید خطوط پر استوار ہوگی، چین کی طرز پر لا انفورسمنٹ انویسٹیگیشن سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ، محسن نقوی نے پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا اعلان کر دیا، وزیر داخلہ سے چین اور ترکی سے تربیت مکمل کرنے والے اے ایس پیز کی ملاقات، جدید پولیسنگ اور ٹیکنالوجی سے متعلق تجاویز پیش کی۔ آزاد کشمیر الیکشن بدترین انتخابات ہیں، پیپلز پارٹی کے نون لیگ پر ایک بار پھر دھاندلی کے الزامات، نگر بخاری بولے میرپور ٹرین انتخابات میں 4 سیٹیں زبردستی چھینی گئیں، کچھ پولنگ اسٹیشنز پر ٹرن آؤٹ 90% سے بھی زائد رہا، ٹرن آؤٹ بتا رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی۔ کچے کے علاقوں میں امن و امان کے لیے بڑے فیصلے، پولیس کے لیے اسلحہ، حفاظتی سامان اور ہارڈ ایریا الاؤنس کی منظوری، مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس، رجحان کے نوجوانوں کے لیے پولیس بھرتیوں میں خصوصی رعایتی پیکیج منظور، وزیر اعلیٰ پنجاب کا دسمبر تک 1100 الیکٹرک بسیں چلانے کا اعلان، گندم کی بوائی کے لیے کسانوں کی معاونت بڑھانے کی ہدایت کر دی۔ ایم ٹی کیٹ 2026 کا امتحان مؤخر، میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے امتحان کی تاریخ تبدیل، ایم ٹی کیٹ کا امتحان 16 اگست کی بجائے 20 ستمبر کو ہوگا، وزیر اعظم کی منظوری سے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے تاریخ تبدیل کی۔ سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، بیرون ملک فرار یوٹیوبرز پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی سی پی این ای کے عہدیداروں سے گفتگو، کہا سوشل میڈیا پر جھوٹ اور پروپیگنڈا تشویشناک ہے، صحافیوں کی فلاح کے لیے اقدامات جاری رہیں گے۔ بل پہلے ہی بھاری، اب مزید اضافے کی تیاری، ٹیسکو نے نیپرا سے رجوع کر لیا، صارفین سے 2 ارب 37 کروڑ روپے مزید وصول کرنے کی درخواست، اپریل سے جون تک کیپیسٹی چارجز اور ایندھن کی قیمتوں پر اضافہ مانگا گیا۔ پنجاب بھر میں میٹرک کے نتائج کا اعلان، فیصل آباد بورڈ کامیابی کے تناسب میں سب سے آگے رہا، فیصل آباد میں کامیابی کا تناسب 74%، ملتان 72، جبکہ گوجرانوالہ بورڈ میں 69% طلبہ کامیاب قرار، لاہور بورڈ میں کامیابی کا تناسب 64، جبکہ راولپنڈی میں 61% ریکارڈ کیا گیا، لاہور بورڈ میں پہلی بار سکھ طالب علم نے نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ پنجاب سے خیبر پختونخوا تک بادل مہربان، مختلف علاقوں میں بارش، راولپنڈی اور اسلام آباد میں بادل کھل کر برسے، لاہور، شکرگڑھ اور چنیوٹ میں برسات، ہری پور اور مانسہرہ میں بارش، ٹھنڈی ہواؤں نے موسم کا مزاج بدل دیا، محکمہ موسمیات نے مزید برسات کی نوید سنا دی۔
پاکستان کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز۔ انگلینڈ نے تجربہ کار اور نوجوان کھلاڑیوں پر مشتمل اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ جو روٹ ٹیم کے کپتان ہوں گے، جوفرا آرچر اور ہیری بروک سمیت مضبوط لائن اپ شامل۔ پہلا ٹیسٹ 19 اگست سے شروع ہوگا۔ اور آزادی کا جوش و خروش عروج پر، ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار، جھنڈیوں، بیجز اور آرائشی سامان کے سٹالز پر خریداروں کا رش بڑھ گیا۔